مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام فیضان نماز، بلیسنگز آف نماز لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ پچھلا اور پہلا ہمارا ایپیسوڈ جو تھا اس میں نماز کی اہمیت کے تعلق سے ہم نے سنا تھا۔ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فرضیت کیسے ہوئی، نماز کی کیا کیا برکتیں ہیں، اور نمازی کا ٹیڑھا پن کیسے درست کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آگے کے ایپیسوڈز میں ہم نے بہت ساری نماز سے ریلیٹڈ معلومات حاصل کرنی ہے، اور آج ہمارا موضوع ٹاپک نماز کے فضائل ہے۔ یقیناً کوئی بھی عبادت ہو جس کے اگر فضائل پتہ ہوں، اس کے تعلق سے علم ہو، تو وہ کرنے کا مزید ذہن بنتا چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی گناہ ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، اس کی وعید ہمیں پتہ ہو جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی، بزرگان دین کے اقوال سے ملتی ہیں، واقعات سے ملتی ہیں، تو اس سے بچنے کو جی چاہتا ہے، بچنے کا ذہن بنتا ہے۔ نماز کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے کہ نماز پڑھنے کے فضائل اور نماز چھوڑنے کا نقصان، نماز چھوڑنے کے عذابات ہم کو پتہ ہو تو انشاءاللہ الکریم نماز پڑھنے کا ذہن بنتا چلا جائے گا، اور نماز قضا کرنے سے بچنے کا ذہن بنتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے اور محترم ناظرین، اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت ہم نے سنی ہے کہ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے یہ اس کو پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے۔ ظاہر میں تو ہم اچھے لباس پہنتے ہیں، پہننا بھی چاہیے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے کہ دین اسلام اس کی ہمیں ترغیب دلاتا ہے، لیکن باطن کو بھی تو سنوارنا ہے، باطن کو بھی تو صاف ستھرا کرنا ہے۔ باطن کو صاف کرنے کے جو طریقے بیان کیے گئے اس میں سے ایک طریقہ درود پاک کی کثرت کرنا بھی ہے کہ درود پاک کی برکت سے دل پہ لگے ہوئے سیاہ دھبے صاف ہوتے ہیں، دل کی گندگی صاف ہوتی ہیں، اور انسان ظاہری اور باطنی طور پر اپنے اندر نکھار پاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کے فضائل آج ہم نے سننے ہیں۔ ویسے تو ہم اس ٹاپک پر بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ قرآن پاک کی آیات، احادیث، بزرگان دین کے واقعات اور بہت ساری پیاری پیاری باتیں نماز کے فضائل سے ریلیٹڈ ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، نماز کی اہمیت اور اس کے فضائل کو سمجھنے کے لیے کئی چیزیں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی سنی ہیں۔ آج بھی ایک بہت پیاری سی بات آپ کو کہ ہمارے اس ایپیسوڈ کے آغاز ہی میں کہہ دیتا ہوں کہ جس کا حکم، جس کا ذکر قرآن پاک میں 700 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ نماز کی اہمیت بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے، نماز کا حکم فرمایا ہے۔ آئیے اپنے اس پروگرام میں ابتداً کچھ قرآن پاک کی آیات کو ہم سنتے ہیں۔ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ سبحان اللہ، جس کا ترجمہ کنز العرفان ہے، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں
فردوس کی میراث پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ترجمہ کنز ایمان، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اور اللہ کریم پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بے شک نماز ایسی عبادت ہے جو ہماری برائیوں کو بھی مٹا دیتی ہے۔ آگے ہم نے اس بارے میں اور بھی کچھ سننا ہے، لیکن ابھی ایک آیت کریمہ آپ کو سناتا ہوں۔ پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور نماز قائم رکھو دن کے کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کو۔ سبحان اللہ۔ رب کریم ہم پر کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں نماز جیسی عبادت عطا فرمائی ہے کہ نمازیں پڑھ کر ہم اپنی برائیوں کو مٹا سکتے ہیں۔ نماز ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ رب غفور پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ترجمہ کنز ایمان، اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ سبحان اللہ۔ اور جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں قرآن میں ان کے تعلق سے یہ اعزاز بیان کیا ہے، ان کے لیے یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ نمازی انشاءاللہ اللہ پاک کے نعمت والے گھر جنت کو پائے گا اور اللہ پاک کے قہر و غضب کے گھر یعنی جہنم سے نجات پائے گا۔ نماز کے بہت سارے فضائل ہیں۔ یقیناً ناظرین نماز کے فضائل بہت سارے ہیں، ابھی تو ہم نے بہت کچھ سننا ہے، لیکن نماز کے فضائل اور نماز چھوڑنے کا نقصان، یہ دونوں ٹاپک پر اگر لکھنا شروع کیا جائے، ساتوں سمندر کے پانی کو سیاہی یعنی انک بنایا جائے، سارے درختوں کی شاخوں کو کاٹ کاٹ کر قلم یعنی پین بنایا جائے، لکھنا شروع کیا جائے کیا نماز کے فضائل، نماز چھوڑنے کا نقصان، تو ساتوں سمندر کا پانی بطور انک ختم ہو جائے، درختوں کی شاخیں جو کاٹ کاٹ کر قلم بنائی گئی ہے یہ ختم ہو جائے، لیکن نماز کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے، نماز چھوڑنے کا نقصان ختم نہیں ہو سکتا۔ ناظرین ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بار بار یہ نیتیں بھی کرتے چلنی ہے کہ انشاءاللہ ہماری نماز کوئی قضا نہیں ہوگی۔ نماز کے فضائل کو پانے کے لیے فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کی بھی ہم پابندی کیا کریں گے۔ وہ نمازیں جن کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فضائل بیان کیے ہیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ان کا بھی اہتمام کریں گے۔ میں یہاں سرسری طور پر نماز کے 25 مختلف فضائل بیان کرتا ہوں، سنتے جائیے، جھومتے جائیے، اللہ کی رحمت پر قربان ہوتے جائیے، سبحان اللہ کی صدائیں لگاتے جائیے۔ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز نور ہے، نماز جنت کی کنجی یعنی چابی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا، سبحان اللہ۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز شیطان کو ناپسند ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نماز نیکیوں کے پلڑے میں وزنی عمل ہے، نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے،
نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے، سبحان اللہ، قربان جاؤ اے نمازیوں اللہ پاک کی رحمت پر، کہ نمازی کے لیے سب سے بڑی یہ نعمت ہے کہ قیامت کے دن نمازیوں کو اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ کا دیدار جاگتی حالت میں، ماتھے کی آنکھوں سے جاگتی حالت میں صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی، آخری نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اولیاء کرام وغیرہ کو اللہ پاک کا دیدار خواب میں ہو سکتا ہے، خواب میں ہوا بھی ہے، لیکن یہ نمازی کتنے خوش نصیب ہے کہ قیامت کے اس نفسا نفسی والے دن اللہ پاک اپنا دیدار نمازیوں کو کرائے گا۔ سبحان اللہ، نماز کے فضائل اتنے ہیں، پڑھتے چلے جائے، سنتے چلے جائے، اور اے کاش کہ ہم سب نیتیں کرتے چلے جائیں کہ ہماری کبھی نماز قضا نہیں ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، نماز کے فضائل تو بے شمار ہیں، واقعات بھی نماز کی برکتوں سے جو رونما ہوتے ہیں وہ بھی بڑے پیارے پیارے، نرالے نرالے، اور نماز کی برکتیں بالکل ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایسے واقعات ہم پڑھتے اور سنتے اور دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی نماز کی کوئی پابندی کرے تو اس کو بھی برکتیں ملتی ہیں، اور برکتیں باقاعدہ ظاہر ہوتی ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نمازی کا ٹیڑھا پن کیسے درست کرتی ہے ضمن میں ایک عاشق کا واقعہ سنا تھا۔ اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، اس سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا۔ اس نے ہر طرف تلاشی لی، لیکن سوائے ایک لوٹے کی کوئی چیز نہ ملی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا، اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا، مجھے تو کوئی شے ملی ہی نہیں، کوئی چیز ایسی ملی ہی نہیں جس سے میں چوری کر کے لے جا سکوں سوائے اس لوٹے کے۔ فرمایا، اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا۔ اس نے وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے دعا کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ سبحان اللہ، اس چور کو جب نماز اس نے پڑھنی شروع کی تو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا۔ سحری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئی تو وہ حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی؟ تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا، مگر اب گناہوں کی گٹھری لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے۔ اے نفس، اگر رب العزت مجھے عتاب یعنی ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا، اے بھائی، رات کیسے گزری؟ بولا، میں نے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول کر لی اور میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرے مقصود تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ سبحان اللہ، یعنی 2 رکعت نماز میں اس کو ایسی لذت ملی، گویا کہ نماز میں ایسا پاور ہے کہ اس کی برکت سے برائی کے ارادے بھی ترک ہو جاتے ہیں، گناہوں کی گندی عادتیں بھی نکل جاتی ہیں، اور اس چور نے چوری کرنے کے بری عادت سے سچے دل سے توبہ کر لی اور وہ چلا گیا۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول کر لیا، اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے قبول کر لیا ہے؟ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔ آمین۔
بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ واقعہ ہم نے سنا، نماز کی برکتیں بھی ثابت ہوئی، اور ساتھ میں یہ شعر جو ہم سنتے رہتے ہیں یہ بھی ہمیں سمجھ میں آیا۔ کیا؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پیارے ناظرین، ہم نے اس واقعے سے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہے کہ نماز کی برکتیں کیسی ہیں، کہ ابھی تو چوری کرنے کے ارادے سے آیا تھا اور صبح اس حال میں کر رہا ہے کہ اپنے گناہ سے توبہ بھی کر چکا ہے، اور اس کے سینے میں اللہ کا ڈر بھی آ چکا ہے، اللہ پاک نے اس کی معذرت قبول بھی کر لی ہے اور اسے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرما لیا ہے۔ تو ہم بھی اگر نماز کی پابندی سچے دل سے کریں گے، انشاءاللہ الکریم ہمارے اندر سے بہت ساری برائیاں دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے نماز کے فضائل پر کئی احادیث بھی سننی ہیں، پیاری پیاری احادیث، پیارے پیارے فضائل سننے ہیں، اور اس سے نیتیں کرتے چلے جانی ہیں، اور نماز کی اہمیت کا بھی اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی برکتیں ہیں، کیسے فضائل ہیں، کیسا فیضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وصال، یعنی جس بیماری میں ظاہری وفات شریف ہوئی، اس میں فرماتے تھے، سبحان اللہ، یعنی ایسی سچویشن میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی نماز کی پابندی و حفاظت کرو، مرتے دم تک نہ چھوڑو۔ معلوم ہوا کہ نماز بڑا ہی اہم فریضہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے اس کی وصیت فرمائی، سعادت مند اولاد باپ کی وصیت سختی سے پوری کرتی ہے۔ کتنی پیاری بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ سعادت مند اولاد باپ کی وصیت سختی سے پوری کرتی ہے، سعادت مند امتی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر سختی سے پابندی کرے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، سبحان اللہ۔ ناظرین، کتنی پیاری بات پتہ چلی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کی اس بیماری کے عالم میں بھی، یعنی وہ بیماری جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، اس میں بھی نماز کی پابندی کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو۔ اس کو مزید سمجھنا ہے، اس حدیث پاک کو مزید سمجھنے کے لیے اس حدیث پاک کی شرح ہم سنتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی جنت کے درجات یعنی رینکس کی چابی نماز ہے، لہٰذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں کہ جنت کی چابی کلمہ طیبہ ہے، کہ اس سے مراد وہاں نفس جنت یعنی خود جنت ہی کی چابی مراد ہے۔ اگرچہ نماز کی شرائط بہت ہے، وقت، قبلے کو منہ ہونا وغیرہ، لیکن طہارت بہت اہم ہے، اس لیے اسے نماز کی چابی فرمایا گیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح دروازہ چابی کے بغیر نہیں کھل سکتا، اسی طرح جنت کا دروازہ بھی نماز کے بغیر نہ کھلے گا، اس لیے نماز کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اور ہم دنیاوی طور پہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کسی تالے کی چابی جو ہوتی ہے اس میں دندانے بھی لگے ہوئے رہتے ہیں، چابی تو ہیں لیکن دندانے اس لاک کو کھولنے کے حساب سے بنے ہوئے اگر نہ ہو تو پھر تالا نہیں کھلتا ہے، چابی ہے لیکن پھر بھی تالا نہیں کھلتا۔ تو اسی طرح ایمان کی دولت ہونا، کلمہ طیبہ پڑھنا، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ کلمہ طیبہ پڑھ لینا، یہ تو چابی ہو گئی، لیکن اس کے دندانے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اللہ پاک کی عبادات ہے، یہ وہ دندانے ہیں جو انشاءاللہ جنت کے دروازے کے تالے کھولنے میں انشاءاللہ الکریم ہمیں کام آئیں گے۔ ناظرین، اسی طرح نماز کے فضائل ہم سنتے چلے جائیں۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ نور، یعنی نماز نور ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح نماز کے نور ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھاتے ہوئے حضرت سیدنا امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح نور کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح نماز بھی گناہوں سے باز رکھتی یعنی روکتی ہے، اور بے حیائی اور بری باتوں سے روک کر صحیح راہ دکھاتی ہے۔ ایک قول کے مطابق
اس کا معنی ہے نماز کا اجر و ثواب بروز قیامت نمازی کے لیے نور ہوگا۔ ایک قول یہ ہے، ایک قول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت نمازی کے چہرے پر نماز نور بن کر ظاہر ہوں گی، نیز دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر رونق ہوگی۔ یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ جو نماز تہجد کے پابند ہوتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر بھی ایک بڑی پیاری سی روشنی اور نور ہوتا ہے، اور یہ نور، یہ چہرے کی چمک دمک قیامت کے دن بھی ہوں گی، کتنی عالی شان ہوں گی۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور وہ داخل جنت ہو رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے آفتاب کی طرح، سورج کی طرح چمکتے ہوں گے اور وہ داخل جنت ہو رہے ہوں گے۔ کیا منظر ہوگا، ان پر یہ انعام کیوں ہو رہا ہوگا۔ اس ضمن میں ایک آیت کریمہ اور ایک بڑی پیاری سی حدیث پاک ہم سنتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، جو میں نے آگے بھی بیان کی کہ نماز نور ہے، اس کے تحت لکھتے ہیں یعنی نماز مسلمان کے دل کی، چہرے کی، قبر کی، قیامت کی روشنی ہے۔ پل صراط پر سجدے کا نشان بیٹری یعنی ٹارچ کا کام دے گا۔ سبحان اللہ۔ رب پاک فرماتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ایک شعر میں بیان کی گئی ہے۔ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتا نہیں نماز وہ جنت سے دور ہے، پڑھتا نہیں نماز وہ جنت سے دور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی میں نے ناظرین عرض کیا کہ نمازی جو ہوں گے قیامت کے دن بھی ان کے چہرے کیسے تابناک اور چمکتے دمکتے ہوں گے، کس شان سے ان کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ منقول ہے کہ جب قیامت قائم ہوں گی تو نمازیوں کو گروہ در گروہ یعنی گروپس کی صورت میں جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ پہلا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا تو ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازی ہیں۔ پھر پوچھا جائے گا تمہارے اعمال یعنی نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سنتے ہی وضو کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ سبحان اللہ۔ فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ پھر دوسرا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جن کا حسن و جمال یعنی خوبصورتی پہلے گروہ سے زیادہ ہوں گی، ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے تھے۔ پھر پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم نماز کے وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے اور جب اذان سنتے تھے فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے۔ یعنی وہ پہلے والے جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے تھے، یہ وہ تھے جو اذان سنتے ہی وضو کے لیے رخ کرتے تھے، نماز کی طرف رخ کرتے تھے۔ اور یہ وہ جن کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، جنت کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں گے۔ ان سے جب بات چیت ہوں گی تو یہ کہیں گے کہ ہم وہ ہیں جو نماز پڑھتے تھے اور اذان سے پہلے ہم باوضو ہوتے تھے اور اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو۔ پھر تیسرا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا جن کا مقام و مرتبہ اور حسن و جمال یعنی خوبصورتی پہلے گروہ سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ان کے چہرے آفتاب یعنی سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم اتنے خوبصورت اور اتنے اعلیٰ مقام والے کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے اور اذان مسجد میں سنتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو۔ سبحان اللہ۔ نمازی کو کل برج قیامت
چہرے پر نور عطا کیا جائے گا۔ قیامت کا دن کتنا وحشتناک دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم، سورج 1 یا سوا میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوں گی، کتنی آزمائش کا دن ہوگا۔ لیکن اس دن بھی نمازی ایسے ہوں گے جن کے لیے ندا ہوں گی، وہ گروہ در گروہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے، ستاروں کی طرح، چاند کی طرح اور سورج کی طرح۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ایک اور شعر میں بیان کی گئی ہے۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث پاک میں ہے، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے اور پروردگار کے درمیان حجابات یعنی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں، جب تک نہ ناک سنکے نہ کھنکھارے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں نمازی، کیسے کیسے انعامات ان پر ہونے ہیں، کیسی کیسی نوازشات ان پر ہونی ہیں، کتنی ساری برکتیں ہیں۔ بلکہ نماز تو ایسی عبادت ہے کہ نمازی کسی گھر میں رہے تو اس کی برکت سے، اس نیک اور پرہیزگار انسان کی برکت سے اڑوس پڑوس کے 100 گھروں سے تکالیف دور کر دی جاتی ہے، پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ بلکہ کئی روایتوں میں اس طرح کے مضامین ملتے ہیں، جب اللہ پاک دنیا میں کسی پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کچھ لوگ دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے عذاب نہیں فرماتا، جن میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو دنیا میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یعنی نماز کی پابندی جو کرتے ہیں ان کی برکت سے وہ جو دوسروں پر عذاب ہونا تھا وہ عذاب اللہ پاک روک دیتا ہے۔ بہت ساری برکتیں ہیں۔ ناظرین، آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم نماز کے ان اور اس جیسے اور فضائل جو میں بیان نہیں کر سکا ہوں، ان کو پانے کے لیے نماز کی پابندی کریں گے اور نماز کی پابندی کروائیں گے۔ ہم نے بھی نمازیں پڑھنی ہیں اور ہمارے گھر میں بھی نمازوں کی تلقین کرنی ہے، ہمارے دوست احباب رشتہ دار محلے دار سب کو نماز کی طرف رخ کروانا ہے۔ جیسے ہی اذان ہو جائے تو ہم نے نماز کا اور مسجد کا رخ کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، ان سب سے افضل اس بات کو سمجھتے تھے کہ پہلی صف میں با جماعت نماز کو پڑھنے کو مل جائے، یعنی پہلی صف میں نماز با جماعت پڑھنے کو مل جائے، بس یہ وہ چیز ہے جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھوں یا اللہ کے نعمت والے گھر جنت میں داخل ہو جاؤ تو میں نماز کو پرائرٹی دوں گا، میں نماز پڑھوں گا۔ وجہ بیان خود ہی کرتے ہیں کہ جنت میں میری رضا ہے جبکہ نماز میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ ہمارے اسلاف نماز کو اتنی اہمیت دیتے تھے، اگر کوئی کپڑے سل رہا ہوتا، سوئی کو ایک طرف سے داخل کرتا، دوسری طرف سے نکالنے وقت کتنا لگتا ہے، لیکن اگر اذان ہو جاتی تو دوسری طرف سے نکالنے کو بھی گوارا نہیں کرتے، اسی حالت میں کام کو چھوڑ دیتے۔ لوہار اگر اوزار بنانے کے لیے لوہے کو گرم کیے ہوئے ہوتا کہ ابھی ضرب لگائے اور جو شکل دینی دے دے، اب سامنے لوہا بھی گرم ہے، ابھی ضرب دینے کے لیے ہتھوڑا نیچے لانے وقت کتنا لگتا ہے، لیکن اگر ایسی حالت میں وہ اذان سنتے تو ہتھوڑے کو اسی حالت میں چھوڑ دیتے، اپنے کام کو موقوف کر دیتے، نماز کا اور مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے و محترم ناظرین، آئیے ہم سب بھی اپنی سوچ یہ بنا لیتے ہیں کہ ساری چیزوں پر سب سے زیادہ پرائرٹی ہم نے نماز کو دینی ہے۔ کتنی ہی مصروفیت ہوں، کتنا ہی سفر ہوں، کتنی ہی تکلیفیں ہوں، ہم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز ہی کی برکت سے ہمارے دیگر مسائل انشاءاللہ الکریم حل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے ایپیسوڈ میں نماز کے تعلق سے نئی باتیں لیے حاضر ہوں گے۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ
جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں،